لیکن اگر ہم نے اس قوم کو بدلنا ہے، اس ملک کی تقدیر سنوارنی ہے، تو پھر ہمیں یہ جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں، خرابیاں، ان سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ آپ چائنا کی ٹریڈ کو جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، شرازی صاحب جانتے ہیں، یہ آپ کے پاس اتنے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ آفیشیلی فگر کیا ہے اور اس میں پھر انڈر انویسٹنگ اور اوور انویسٹنگ کی کیا گیم ہے۔ آپ دنیا بھر سے جتنا سالانہ ڈیفیسٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا پورشن چائنا کو ہم دیتے ہیں۔ ان کی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی اکانومی کو پوری طرح ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ یہ 2 سے 3% ساری گیم ہے۔ 300 کمپنیاں ہیں جو رین لسٹڈ ہیں، جن کے شیئر فلوٹ ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی 70% گورنمنٹ کی کنٹرولڈ ایجنسی ہیں، اور جو ریسٹ آف 30% ہے وہ بھی گورنمنٹ کو سپلائی کرتے ہیں مال۔ اندازہ کریں نا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ آ جائے گی، شیئر اوپر چلا جائے گا، گورنمنٹ جائے گی نیچے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب ماہر قانون موجود ہیں، حسین شرازی صاحب کا بیوروکریٹ تجزیہ کار۔ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو صاف کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، نہ کہ شیشے کو توڑنا چاہیے۔ اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی کرتوتیں جو ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں بالکل صفر ہیں۔ بےروزگاری ہو، مہنگائی ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کے باوجود کوئی ایسی عوامی آواز کہیں سے بھی آ رہی ہو تو صرف ان کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ ہمیں ہمارا جو ہے عوام ایز اے آئینہ ہمیں ہمارا چہرہ کیوں دکھاتے ہیں۔ یہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جرنلسٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، بدترین تشدد کیا گیا، اور اسی دور حکومت میں یا ان کے کنائمن سے سابقہ PDM-1 کے زمانے میں بھی ایسی اندوناک داستانیں آپ کو ملیں گی کہ اختلاف رائے ان سے برداشت ہوتا نہیں، کہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک ایسا خوبصورت ملک جس سے 9-10 لاکھ آدمی نے قربانیاں پیش کی، پھر یہ ملک بنا، لیکن پھر ملک چھوڑنا پڑا۔ اور پھر دیکھیں ٹویٹر بند، کون سی چیز آپ نے بند نہیں کرنی۔ پھر جو جرنلسٹ ہیں ان کو چینل کو دبایا گیا کہ آپ ان کو نکالے گئے۔ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی روزی روٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ خدائی ایک خدا کا یہ ہے کہ وہ رزق کسی کو دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر بھی صبر نہیں ہے، کہ کہتے ہیں ایک وہ ہیں کہ جنہیں تصویر بنا دی، اور ایک ہم ہیں کہ لیا اپنا ہی چہرے کو بگاڑ۔ اور پھر یہ ہے کہ ڈیفیمیشن جو بل ہے وہ پاس کیا گیا، کوئی بات کسی کے خلاف نہ کرے، کوئی بتائے نہ کہ یہ بادشاہ ننگا ہے۔ اور پھر جو ہمارے گورنر صاحب نئے آئے ہیں، سردار سلیم حیدر صاحب، پہلے لے کے بیٹھے رہے، واپس نہیں بھیجا، پھر داؤ لگا کے باہر چلے گئے۔ اور پھر جو قائم مقام یعنی گورنر پنجاب ہیں ملک احمد صاحب، انہوں نے کمال مہربانی کی اور سائن کر دیے۔ اس کے تناظر میں ہم بات کریں گے اظہر صدیق صاحب سے کہ اس کو ریٹ پٹیشن بھی، اور خاص طور پہ انہوں نے گورنر صاحب کو خط بھی لکھا ہے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا کہتے ہیں کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنی کرتوتوں کو بہتر کرنے کی بجائے یعنی لوگوں کو اس بات سے باز رکھنا، تشدد کرنا، اس کو ڈرانا، دھمکانا، اٹھانا، بلکہ ایسے کیسز کرنا، پھر بھی صبر نہیں آیا۔ تو پھر اب یہ ہے کہ لے کے قانون آ گئے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا سر۔ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب۔ دیکھیں، ہم آپ کو پتہ ہے کہ پتھروں کے دور میں آ گئے ہیں واپس۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بلکہ ترقی کرنی چاہیے تھی۔ ہم ترقیوں کے منازل کو توڑتے ہوئے ہم نے کہا نہیں، ہم طاقت کے گراوٹ کے میدانوں میں نیچے چلے جائیں۔ وہ مثالیں آپ نے دیکھ لی ہیں کہ PDM 1.0، PDM 0.5 اور PDM 2.0، یہ چہرے ایک سے چہرہ دوسرا بدلے، دوسرے چہرہ، سارا کچھ اس ملک کو تباہی سے یہ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا پہلے لوگوں کے ساتھ، شریف لوگوں کے ساتھ۔ کوئی یعنی عدالتوں سے سزائیں ایک بھی سزا نہیں دلوا سکے، لیکن لوگوں کو اغوا کرنا، جیلوں میں رکھنا، یہ سارا کچھ دیکھ لیا۔ جب دیکھا کہ نہیں عمران خان ہی کنٹرول ہو رہا، پھر انہوں نے کہا اپنا ان کو نا جی صحافیوں کو پیکا کے ٹائل اٹھایا جائے۔ وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیا، وہ کیسز نہ بنے، باہر آ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ پھر انہوں نے کہا دہشت گردی کے پرچے، انہوں نے دہشت گردی کے پرچے بڑے درج کیے۔ وہ ہم سب نے دیکھا کہ دہشت گردی کے بہت سے پرچے درج ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ تو اپنا اسے کچھ نہیں ملا۔ اور نظام آپ کا وہاں ایسی جگہ آ کر پڑا ہوا ہے
तो आपके वहम और गुमान में नहीं है। लेकिन क्या फिर अगर हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो सारे लोगों को बिल्कुल बच्चे बच्चे को पता है कि क्या यहाँ किस किस्म की सिचुएशन है, अदारों में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस हो, इंतज़ामिया हो, रेवेन्यू हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, तो काश्तकारों का छोड़े वो उन्होंने उल्टा कर लिया कि 85 अरब रुपए का जो स्कैंडल है, पहले कमेटी बनी वो भी वापस हो गई। इन्हें को बात ना करे, चलो बात नहीं करते तो फिर इसके बावजूद डर किस चीज़ का है कि खुशबू तो वो भी बाहर आती है दुकान से, वो बदबू वो भी गटर की बाहर आती है, तो लोग तो सूंघ लेते हैं। हो क्या रहा है? देखिए, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना कि वजह क्या है, बैड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है कोई नहीं, मुल्क को लूट के खा गए। 170 से डॉलर था 300 चला गया, IMF में प्रोजेक्शन की हुई है, कहाँ चला गया। यहाँ जो बात है उन्होंने ट्विटर बंद कर दिया, जो चेहरे दिखा रहा था ना अवाम, इनके गंदा कर दिया था। अब नवाज शरीफ की हिम्मत ही नहीं होती कौन और फायदा। अब क्या किया इन्होंने कहा यार ये तो बाज ही नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाइना में उन्होंने कहा जी इसको रोका जाए, तो उसके लिए पीका एक्ट में ना आ सका, लेकिन उसमें अलग तरमीम वफाकी हुकूमत कर रही है। यहाँ इन्होंने डेफामेशन बिल के नाम पे ड्रैकोनियन काला गंदा कानून ले आए। और ये कानून ऐसा याद रखिएगा, ये जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लेके आई थी पीपल्स पार्टी अपने दौर में, युद्ध गिराने के दौर में, ये उससे भी गंदा कानून है और ये लेना नहीं। यानी तो कई चीजें ऐसी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। यानी ओनस डाल दिया है आप पे, यानी आप पे कोई इन्फॉर्मेशन आई है, साहबी कभी भी अपना जो अभी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डिस्क्लोज नहीं करता था, अब उसने डिस्क्लोज कर देनी है। ये बड़ा खतरनाक काम है। नहीं, अब तो टीवी के ऊपर भी लोग जो हैं वो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी परसेंटेज देखने की इसलिए कम हो गई है कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ही बंद नहीं होती, क्योंकि एक छोटा सा सियासतदान, छोटा सा वजीर होता है, वो घंटा घंटा टीवी पर होता है, वो छोड़ता है और आ जाता है, वो छोड़ता है और आ जाता है, वो जो नहीं उसको लाइव दिखाते उसके इश्तिहार बंद कर देते हैं या उसको तंग करते हैं, फलां को निकाल दो। तो ये कहाँ तक बात चलेगी? देखिए, ये तो अभी तो बदमाशी तो इनकी चल रही है, ये मैं बता दूं आपको, ये तो जेल में रख लें, ये तो जेल में रख लें कि जो हालात और वाक़ियात चल रहे हैं ना, और इसको रोकना कहाँ है, इसको रोकना और हम और आप नहीं है, हम खामोश। अच्छा जैसा आपका हमने ज़्यादा टाइम नहीं लेना, टाइम आपके पास है ना शराय साहब, ज़रा शेयर कर लें 5 मिनट। जी शराय साहब, क्योंकि ज़रा आसानी रहेगी ना, उधर सदीक साहब से सवाल हम कर सकेंगे। शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। गुजारिश ये है कि ये डेफेमेशन एक्ट या इस तरह के जो कवानीन लोगों की ज़ुबानबंदी के लिए या उनको सच्ची बात कहने से रोकने के लिए ये बनाए जाते हैं, इनकी तो पाकिस्तान की तारीख़ में एक लंबा सिलसिला है। और मुझे इस बात का दुख है कि हमारी शायद ही कोई ऐसी हुकूमत होगी जिसने ये काम ना किए हों। तो चनाचे ये एक रवाज, एक तरीका, राजा जफरुल्लाह कभी तक जिंदा हैं, सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के, उसके ज़माने पूरा अखबार खाली होता था, पता है आपको? जी जी। तो गुजारिश ये है कि ये लेकिन अगर हमने इस कौम को बदलना है, इस मुल्क की तकदीर संवारनी है, तो फिर हमें ये जो गलतियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ, खराबियाँ, इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, आईने से अपनी कारकर्दगी देखनी चाहिए। अच्छा साहब, एक बात ज़रा जवाब दीजिए कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, यानी वो जो PCB के भी चेयरमैन हैं, और फिर साथ अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी माशाल्लाह वो क्रिकेट मैच देखने के लिए चले गए हैं। पोप से भी हमारे वज़ीर दाखिला मिल रहे हैं, जो हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं उनको, उनका स्टेटस और प्रोटोकॉल है। और फिर यह है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिल रहे हैं और अमेरिकन ऑफिशियल से मिल रहे हैं। कि क्या आप स्मेल कुछ कर रहे हैं कि बजट के बाद कौन कोई नया वज़ीर आज़म आ रहा है? देखिए, वो एक ही तरह के सारे एक ही तरह का ग्रुप है। वो ग्रुप ने आपके सामने निगरान हुकूमतों में जो तबाही की है, वही बाहर चला गया है, वहाँ बैठ के कहाँ गए आपको नजर आ गया होगा। तो इंटरनेशनल एजेंडा प्रमोट हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, और करने वालों के चेहरे आप लोगों के सामने हैं। अब अल्लाह ताला आसानी रखे, ये जागना तो हम लोगों को है। हमारा आपने फलस्तीन के बात यूं देख रहे ना कि आपके मुल्क में अब दीन के हवाले से कोई बात उठ रही है, कोई बात हो रही है। यहाँ ट्रांसजेंडर वाला मामला जो है, यहाँ गे मैरिजेज वाला जो मामला है, आप दादा ही नहीं लोगों को किस हद तक हम ले गए। फिर फलस्तीन के मामले में जो हमने हाल किया है, हमने गजा के बात ही नहीं कर सकते। और जो जो जुल्म हो रहा है वो आपने तो खुद अपने हाथ पांव काट के रख दिए। आप तो मुलाजम बन चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस वक्त छाई हुई है, और अब आप एक गुलामों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। क्या यही है? यही उन्होंने कहा था इमरान खान ने, क्या हम गुलाम हैं? वो जरा लफ्ज याद रखिएगा और समझना चाहिए कि हालात क्या हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूँ
کہ قوم اگر نہیں، سپریم کورٹ میں جو جسٹس ہے مندوخیل صاحب نے جب مکالمہ ہوا عمران خان کے ساتھ، جو لفظ بولے گئے چیف جسٹس نے جو ون لائن بولی ہے کہ ذمہ دار پھر آپ ہوں گے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی میں تو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی چیزیں ان کے نوٹس میں کوئی ایسی انڈر دا کارپیٹ چل رہی ہیں کہ ذمہ دار آپ ہوں گے، یعنی کیا ہوگا جو ذمہ دار وہ آپ ہوں گے؟ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو ذرا سمجھنا ہے، بات بڑی ضروری ہے کہ ایک نا کہا بڑی باتیں کہیں، لیکن جب تک میرا نے جو نوٹ لکھ دیا ہے نا، انہوں نے صبح سے الیکشن کا بھی نوٹ لکھا ہے، اس میں 90 دن کے اندر الیکشن ہوئی ہے، وہ چیز ساری بیان کر دی ہے، اس میں بھی بیان کر دیا انہوں نے. تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ شاید ہمارے، اور یاد رکھیے گا لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو، عدلیہ کل بھی عام تھی، آج بھی عام اور آئندہ بھی عام ہو. کب تک آپ نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے، کب تک آپ نے سسٹم کا صفائی کرنی ہے، وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن تکلیف یہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے، صحیح لائنز نہیں لیں گے تو پھر ہم یہی بھگتے رہیں گے. جی صاحب تھینک یو ویری مچ. جی شہراج صاحب آپ اس پر ذرا نوٹ دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے سوالات کیے، اب ہم آپس میں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ محسن نقوی صاحب امریکہ میں جا کے اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو مل رہے ہیں، پوپ کو ملے ہیں. وزیر داخلہ کبھی دیکھا کسی ملک کا؟ اقبال صاحب گزارش یہ ہے کہ یہاں اس وقت جو اقتدار کا نقشہ بنا ہوا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، پھر وہ دوسرے اسی دوران پی سی بی کے چیئرمین بن گئے، پھر سینیٹر بن گئے، وزیر داخلہ بن گئے. اس پہ کسی نے تبصرہ کیا تھا کہ ان کو اگر وزیر اعظم بھی بنا دے تو کیا فرق پڑے گا. رانا ثناء اللہ نے کہا. تو چنانچہ گزارش یہ ہے کہ جو اصل طاقت کا محور ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں نہیں، ہے. لیکن اتنی طاقت جو ہے کیا انہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کل کو یہ ٹیبل ٹرن بھی ہو سکتا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ کاکڑ صاحب کو جب 85 ارب روپے کا کہا جی آپ نے گندم منگوائی ہے، یہ نقصان ہوا، تو اس نے کہا یہ تو آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے، آپ کو تو عقل کے پردہ پڑا ہوا ہے. گندم آ گیا تو کیا ہو گیا؟ گندم اس ٹائم آئی جب ہماری یعنی سندھ میں تو کٹ چکی تھی اور پنجاب میں کٹنے کے لیے تیار تھی. کسی نے پوچھا ہی نہیں، وزیر اعظم کمیٹیاں بنا کے بیٹھے رہے، ان کا بھی پتہ نہیں چلا کیا بنا. مطلب تو یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی بھی آنسریبل نہیں ہو رہا، مرضی کر رہے ہیں جی، کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ اقبال صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں نا، وہاں جو حکومتوں کا طریقہ کار ہے وہ جب تک اس میں ایک تجرید کے ساتھ اس کا ارتقا نہیں ہوتا یا کسی انقلاب کے ساتھ اس کو بالکل تبدیل نہیں کر دیا جاتا، تو قوموں کے جو اقتدار کے طریقے ہیں وہ ان کے ماضی کا تسلسل کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ہم نے تو یہاں جب محمد شاہ رنگیلا فوت ہو گیا تو اس کا جو بیٹا تھا اس نے اپنے 4 سال کے بیٹے کو لاہور کا گورنر بنا دیا تھا اسی شہر میں، تو اور ایک 2 سال کے بچے کو اس کا نائب بنا دیا تھا. اور وہ 4 سال کا گورنر اور اس کا نائب گورنر وہ باقاعدہ دربار لگتا تھا، وہ ان کا استقبال ہوتا تھا، درباری کھڑے ہوتے تھے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 4 سال یا 2 سال کے بچے جو ہیں وہ تقاضۂ فطرت سے ان کے بہت سے کام جو ہوتے ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتے. تو چنانچہ یہاں تو بڑی عجیب و غریب قسم کی تاریخ ہے. اور یہ جو رنجیت سنگھ صاحب تھے بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر، وہ ایک مائی مورا تھی، ایک طوائف، مائی مورا، اس کے وہ عاشق تھے. تو انہوں نے مورا کے نام پہ مورا شاہی گز، مورا شاہی باٹ، مورا، اور اسی طرح کے سارے پیمانے مورا شاہی کر دیے تھے. اور اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ میرے دربار میں آنے سے پہلے مورا کے دربار میں حاضر ہو کے پھر یہاں آؤ. اور ویسے اسی مورا مائی کی ایک بڑی مشہور مسجد بھی ہے لاہور میں جسے مائی مورا کی مسجد کہتے ہیں، وہاں مسلمان جا کے جمعہ بھی پڑھتے ہیں. تو چنانچہ یہ جو اقتدار کا طریقہ ہے ہمارے اس معاشرے میں، یہ اس طرح سے اچھا یہ کوئی ہماری مٹی جس کو آب و ہوا کہتے ہیں، آب اور ہوا،
یعنی پانی اور ہوا، یہ کوئی انگریڈینٹس ہیں، کوئی جینیٹک مسئلہ ہے ہمارا؟ اب جینیٹک مسئلہ نہیں ہے، تربیت کا مسئلہ ہے. لیکن اس بات کو اس لیے میں نہیں مانتا. لوگوں کی آپ جیسی دلیلیں لوگ دیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس یہاں جو پنجاب کے تھے یا سمجھ لو یہ بڑے اوبے کرنے والے لوگ تھے، تابع دار لوگ تھے، لیکن مائیگریشن بڑی ہیوی ہوئی ہے تو لوگ انٹر تو ہوئے ہیں نا، بریڈ تو مکس ہوا ہے. نہیں، وہ گزارش یہ ہے جی کہ آپ بھارت کو دیکھ لیجئے نا کہ ہم لوگ اکٹھے آزاد ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی دنیا بدل لی ہے، لیکن یہ تو ہم تاریخ میں چلے گا. مجھے یہ بتائیے. نہیں، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. ہاں، آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج کا جو بھارت ہے اس کی جو ترقی یافتہ یا تبدیل شدہ صورت ہے، اس میں وہ جو ان کے جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی اور اس کے بعد جو لوگ آئے، اور یہ آج کل جو بڑا خراب آدمی مودی اب پھر آنے لگا ہے، تو ان کا کردار دیکھ لیجئے نا، اور پھر ان لوگوں کے کردار کے ساتھ اپنے لیڈروں کا کردار آپ اس کا تب مقابلہ کریں اور پھر دیکھیں. چلو یہ تو ہو گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اس بات کا اظہار دوران سماج جو نیب تھی تو چیف جسٹس کا اور جسٹس گندوہیر کا یہ کہہ دینا کہ آپ مذاکرات کریں، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر کوئی واقعہ ہوا تو پھر ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. جی اس کے پیچھے ظاہر ہے آپ نے اتنا تو بے خبر نہیں ہوتے، اس نے ہائی سلاٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے. آپ بجٹ کے بعد کچھ دیکھ رہے ہیں یا یہ ویسے ہی وہمہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید وہاں تک تو نوبت نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو اس وقت ہمارے معاشی حالات ہیں، کب دعاؤں سے ٹلی ہے کچھ شب ہجراں نا، معاشی حالات جو ہیں کب کہتے ہیں نا کہ کب رونے سے کبھی کو بدلی کوئی ہے. بلا ٹلی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں، آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی معیشت ہے. ناظرین ہم لیتے ہیں بریک. ملک کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ دوسرے ملک جو آزاد ہوئے تھے انہوں نے آسمانوں پر کمندیں یعنی پھینک لی ہیں، چلے گئے ہیں اور ترقی کر لی ہے، اور بڑی خوبصورت ملک ہیں. لوگوں نے اپنی عوام کے لیے اتنے شاندار طریقے سے انٹرٹینمنٹ، ٹورزم اور لوگوں کی سہولت کے لیے ٹرینیں، جہاز اور صفائی ستھرائی، ٹرانسپورٹ، ہوٹل، انوائرمنٹ دی ہے. ایک ہم ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک ہم ہیں کے لیے اپنے ہی چہرے کو بگاڑ، ایک وہ ہے کہ جن تصویر بناتی. آتے شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین، اب پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں اقبال شاہد. ہمارے ساتھ منظور ملک صاحب، سابقہ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس شیخپورہ، اور حسین شرائع صاحب، سابقہ بیوروکریٹ اور تجزیہ کار موجود ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر امریکہ اپنا چائنا میں اس وقت موجود ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ مصروفیت میں وہاں مختلف ڈیلیگیشن سے، پرائم منسٹر سے اور چائنا کے صدر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. اور مقصد ان کا یہ ہے کہ سی پیک فیز 2 جو ہے B2B یعنی بزنس ٹو بزنس، اس کے تحت کافی MOUs پر سائن بھی ہوئے ہیں. اب یہ ہم ان سے پوچھیں گے چیمبر آف کامرس سے. کچھ لوگ کہتے ہیں B2B سے مراد یہ ہے کہ بزنس ٹو بزنس کی اگر چائنی کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے یا انویسٹرز ہیں یعنی وہ صنعت کار یہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو پاکستانی تاجر ان کے ساتھ کو شیئر ہوگا. یعنی بے شک وہ بھلے ان کی کوئی ریشو کم بھی ہو، 25-75% بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوگا. اب جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ساتھ گئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پورا چارٹر تیارا گیا جن میں 300 لوگ موجود ہیں، لیکن لاہور میں نے اپنے چیمبر آف کامرس سے بھی ہمارے پروگرام میں لوگ شامل ہوتے رہے ہیں. کون لوگ گئے ہیں، کن کن جگہوں کے اوپر وہ پاکستان کا جو اکنامک زون بننے ہیں 53 جن میں 13 غالباً پنجاب میں ہیں، ان میں لوکل جو انویسٹر ہے، لوکل صنعت کار ہے، وہ کہاں پارٹیسپیٹ کرے گا. اس کا بلیو پرنٹ ابھی نہیں آیا، ظاہر ہے واپس آ کے بریفنگ تو ہوگی. پوچھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ صرف MOU تو پوری دنیا سے ہم کرتے رہتے ہیں. خوش آئند بات ٹھیک ہے کہ چائنا کے ہمیں یہ تو ہم نے ہمارے فکرے تو بڑے تمام ہمارے وزیر اعظم بولتے ہیں سمندر سے گہری ہے، شہر سے بیٹھی ہے، صومالیہ سے بلند ہے. درست ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو انٹرسٹ جو ہے ریاستیں اپنا واچ کرتی ہیں اور کوئی کسی کو نہیں دیتا، ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہوتے ہیں.
جی منظور ملک صاحب کیا کہتے ہیں اس دورے کے متعلق بتائیے کہ اس دورے کے بعد پاکستان کی اکنامکس پر کون سے اثرات آئیں گے؟ اقبال شاہ صاحب پہلے تو شکریہ آپ کا، اور دیکھیں ملکوں کے درمیان آپس میں بات چیت بھی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بھی چاہیے، ڈیلیگیشنز بھی جانے چاہیے، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں ہوم ورک کرنا چاہیے۔ کیا پاکستان کی ریاست یا گورنمنٹ جو ہے وہ بی ٹو بی کی بات کر رہی ہے یا بی ٹو جی کی بات کر رہی ہے؟ بی ٹو بی کر رہی ہے۔ بی ٹو بی کا میرا خیال ہے ہمارے ہاں مفہوم غلط ہے۔ بزنس اور بزنس ہی ہونا، جہاں بھی چلا جائے گا کرنے والی ایجنسی ادھر سے بزنس مین ہے یا ان کی کمپنیز ہیں، اور پاکستان سے گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ دیکھیں مسئلہ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا چین کا جو بزنس مین ہے وہ اور پاکستان کا بزنس مین، پاکستان کے بزنس مین سے کرنا تو وہ پاکستان کے بزنس مین سے ڈیل کرے گا نا۔ میری شرائط گورنمنٹ تو نہیں طے کرے گی کہ جناب میں نے کیا سروسز دینی ہے۔ ہاں یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ میرا پرسنٹیج اور پروفٹ کیا ہوگا، ہم نے کیسے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، کون سی، یہ تو ساری چیزیں گورنمنٹ ایجنسیز طے کر رہی ہیں ہمارے۔ تو ٹیکنیکلی پاکستان نے ہمیشہ قرضہ لی ہے اور وہ گورنمنٹ کی روٹ سے خرچ کروایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ڈیفیسٹ کی ویلیو کیا ہے؟ سر سب سے بڑا ڈیفالٹ ہی ہمارا یہاں پہ ہے کہ چائنا سے ہمیں امپورٹ زیادہ آتی ہے اور اس میں بھی انڈر۔ آج اسی وقت جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت وزیر اعظم ایک ایسے حال میں موجود تھے تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا جی نمائش یہ پاکستان کی ہمیں اتنی زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مجھے تو دیکھ رہا ہے کہ سارا حال ہی پاکستانی مصنوعات سے بھرا ہوا ہے اور کاش اس سے بھی زیادہ بھر جائے۔ تو کون چیزیں؟ اقبال شاہ صاحب آپ چائنا کی ٹریڈ کو جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، شرالی صاحب جانتے ہیں، یہ آپ کے پاس اتنے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ آفیشیلی فگر کیا ہے اور اس میں پھر انڈر انویسٹنگ اور اوور انویسٹنگ کی کیا گیم ہے۔ آپ دنیا بھر سے جتنا سالانہ ڈیفیسٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا پورشن چائنا کو ہم دیتے ہیں، کیونکہ چائنا کی طرف ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے۔ ہم نے کبھی بی ٹو بی بزنس کی بات ہی نہیں کی، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کو پیسے دیں، گورنمنٹ آگے جائیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن اسٹرکچر کو ہم ختم کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ سارے پروجیکٹ کرتی ہے یا گورنمنٹ کے کنسرن ایجنسیز پروجیکٹ کرتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یا نہیں لے کے جانا؟ نہیں، آپ کے پاس تو ڈیٹا ہوگا، یہ جو کون کون سے فیلڈ میں جو بی ٹو بی آئے گا اور کتنے لوگ باہر چیمبر کے گئے ہیں، آپ کے نوٹس میں ہیں کتنے لوگ؟ اگر 300 کوئی دوست ہمارے گئے ہیں، کراچی سے بھی گئے ہیں، اسلام آباد سے بھی، گجرانوالہ سے بھی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے سلیکشن کیسے ہوئی ہے؟ سلیکشن کیسے ہوئی ہے؟ وہ بس ایسے پرائم منسٹر کے کنسرن جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، جا رہے ہیں۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، کسی کا ہوم ورک نہیں تھا۔ ہاں جہاں جس نمائش میں وہ گئے ہیں وہ چائنا کی سب سے بڑی نمائش ہے، اس میں ہزاروں سٹال لگتے ہیں اور وہ سٹالوں میں ہزاروں پاکستانی نہیں ہیں۔ آپ ڈاٹا نکلوا لیں ٹی ڈیب سے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے نمبر آف سٹال پاکستان کے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم کیوں اپنی قوم کے ساتھ سچ نہیں بولتے کہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے پاؤں جلیں گے، آپ پلیز مہربانی کر کے یہ جوتا پہن لیں، یا آپ اس ملک کی اس وقت کی ضرورت ہے۔ چلو یہ بتائیے کہ جو ایم او یو ہوئے ہیں یعنی سی پیک کی فیز 2 کے لیے، یہ فیزیبل کب ہوگا؟ کیونکہ وہ کس راستے سے پیسے آئیں گے اور کون سی شرائط پر ہم اکنامک زون بنائیں گے؟ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ لاسٹ جب سی پیک کا فرسٹ فیز چل رہا تھا تو ہم نے گورنمنٹ کو اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پیسے اسٹیٹ آف پاکستان میں آئے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں۔ تو اگر وہ پیسے پاکستان کے اسٹیٹ بینک سے روٹ ہوتے تو آپ کی ڈالر کے ساتھ ایکسچینج ریٹ میں پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ پبلک کو فائدہ ہوتا ہے، مہنگائی نہ ہوتی۔ انفارچونیٹلی ہم نے ہمیشہ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں انہوں نے اکانومی کی بات نہیں کی، ہم نے فائنانشیل ماڈل پہ پاکستان کو چلایا ہے۔ پاکستان کی سروائیول ایز اے کریڈیبل کنٹری از بیسڈ آن دی اکنامک سروائیول، اور اس اکنامک سروائیول کا امپیکٹ آئے گا جس میں ہماری سوشل اسٹرکچر بہتر ہوگا۔ دیکھیں ابھی آپ نے جو کہا کہ پاکستان میں جو بھی انویسٹمنٹ آئی ہیں وہ انویسٹمنٹ سے آگے پروڈکشن نہیں ہوئی۔ بھائی پروڈکشن کیسے ہونی تھی؟ اس میں ریسرچ لیبارٹریز بننی تھی، وہ ایک جو ہے۔ اچھا ملک صاحب ذرا شرائط صاحب کو شامل کریں۔ شرائط صاحب یہ پہلا جو معاہدہ ابھی سی پیک کا آپ نے کہا کہ $65 بلین تقریباً آج تک اس کی جو ریشو یہ اور 23 توانائی پر لگے یعنی بجلی بنانے میں،
لیکن اس میں یہ تھا جی ہم نے بتانا نہیں کسی کو، اور آپ نے دیکھا کتنا شور مچا تھا کہ اگر حکومت کوئی آپ نے کہا سیکرٹ رہیں گے یہ agreement. یہ کیا بات ہے، یعنی یہ کیا کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بتانا ہی نہیں کہ معاہدہ کیا ہوا ہے؟ وہ اقبال شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاہدے ہیں ان کی جب شرائط کا لوگوں کو کھل کے سامنے آئیں گی تو شاید اس ملک میں پھر کوئی طوفان آ جائے گا. یہ اب بھی جو ہم نے 550 ارب روپے چائنیز IPPs کے دینے ہیں آج تک، اور یہ گفتگو وہاں چل رہی ہے کہ آپ براہ کرم ان کو رول اوور کر لیں، کیونکہ یہ بھی 550 ارب روپے ہمارا قرضہ ہی ہے نا. اور جی اس کو مارکیٹ تو یہ 550 ارب روپے رول اوور کروانے گئے ہیں. یہ ایک بڑی موٹی، یہ بھی ایک بڑا نہیں، موٹا پھر یہ جو مبینہ الزامات ایک گروپ لگاتا ہے کہ یہ دورہ جو ہے یہ بیسیکلی چینی حکومت نے کہا کہ ہمیں آ کے بھائی بتاؤ کہ کب پیسے دو گے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. حکومت نہیں سر، میں ایک بات شاید صاحب 1 منٹ مجھے دیجیے ہاں گا. جی میں جی آپ کو جی میری پہلی ریکویسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ ہے کہ خدا را اب آپ ایسے کوئی ایگریمنٹ نہ کریں جس میں سوورن گارنٹی دینی پڑے، جس کے نتیجے میں ہمیں انہیں پروفٹ انشور کرنا پڑے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں ان کے پیسے بینکوں میں رکھ کے ان کو مارک اپ دینا پڑے. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، دیکھیں ابھی بھی آپ گئے ہیں تو آپ کی جو مین کور ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چائنا کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ملک میں آ کے کام کریں. میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، بٹ پاکستان میں بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہوئے ہیں جس کا کک بیک اس سے زیادہ ہے جو اس کی کئی سال کی ٹرن اوور ہے. جی بتائیے. اور گزارش ہے اقبال شاہ صاحب کہ خالی اعلانات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں یہ 2019 میں پاکستان آئے تھے. یہ جو محمد بن سلطان صاحب ہیں وہ 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا یہاں پہ اعلان کر گئے تھے. اس پہ آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ جو پیچھے سعودی عرب کا ڈیلیگیشن نے کہا تھا انویسٹرز کا، وہ بھی تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا. اسی دورے میں وہ پہلے انڈیا گئے تھے اور وہاں بھارت میں وہ UAE کے ساتھ اور سعودی عرب مل کے ایک 44 ارب ڈالر کی ریفائنری لگانے کا پلان تھا، اور ایک 28 ارب تجارت جو تھی اس کو بڑھانے کا پلان تھا. یہ دونوں پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے لگے ہیں. اچھا. اور ہمارا بھی حرف آغاز بھی شروع نہیں ہوا. اور منظور ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ دنیا میں کوئی ہمارا سگا نہیں ہے. یہ جو انڈر انویسٹنگ کی بات کی، فگرز کو چھوڑ دیجئے، یہ پنڈی چیمبر آف کامرس کے کا واقعہ ہے، اور یہ اخباروں میں بھی کوٹ ہوا کہ ہمارے جو پنڈی چیمبر کے جو صدر تھے، یہ 2004 کی بات ہے پرانی، انہوں نے کہا جی کہ چین ہمارا بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور ہم نے 4 ارب ڈالر کا سامان جو ہے وہ چین سے امپورٹ کیا ہے. تو جو چین کے صدر تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے حساب سے تو ہم نے 7 ارب ڈالر کا امپورٹ کیا ہے، لیکن آپ چلے 4 ارب کہتے ہیں تو 4 ارب بھی کہہ لیں. یہ ہے انڈر انوائسنگ کا حال کہ 7 ارب کا مال اور 4 ارب. تو یہ شرائع صاحب یہ جو اکنامک زون ہیں جن کے متعلق ذہنی حکومتوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک کسی یعنی لالچ میں لگائے رکھنا اور اپنا جو پیریڈ آف حکمرانی ہے اس کو نبھاتے رہنا. اب یہ اتنا بڑا جو سی پیک کا جو پہلا انفراسٹرکچر تھا، کیا وہ کمپلیٹ ہو گیا کہ جو فیز 2 ہے، اور فیز 2 کے لیے زمین ایکوائر کرنی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، کن شرائط پر وہاں انڈسٹری لگنی ہے، کہاں لگنی ہے، کن نے لگانی ہے، کون انویسٹمنٹ کرے گا. تو یہ اتنا لمبا پروسیس کیا، یہ تو میں سن رہا ہوں کہ وزیراعظم وہاں فیز 2 کے بارے کہتے ہیں جی ہم نے وہ جنگ جیت لیا یا کیا ہے کہ وہ کامیاب آباد. خدا کرے اقبال شاہ صاحب، میں تو میری دعا ہے کہ کاش پاکستان میں یہ کمرشل زون دعاؤں سے تو کبھی برات نہیں. میری بات سن لیجیے نا، صرف آدھا منٹ دیجیے گا کہ خالی یہ جو سی پیک ہے یہ بنیادی طور پہ وہ جو ان کا چین کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے 1 بیلٹ 1 روڈ، یہ دراصل اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. اور اس کے تحت انہوں نے جو بندرگاہیں بنائی ہیں، انہوں نے جو سڑکیں بنائی ہیں، یہ سارے تو بنیادی طور پہ چین کے اپنے فائدے کی بات ہے کہ چین والے اگر جو شاہراہ ریشم اور گوادر تک سڑک لے جائیں گے
گوادر کی پورٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کر کے اس کو چلائیں گے تو یہ تو چین کے اپنے مفاد میں ہے. چلو ملک صاحب پوچھتے ہیں. ملک صاحب یہ جو ہمارا پاکستان میں یعنی جو حال ہے انویسٹمنٹ جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی آپ جیسے صنعت کار ہیں، آپ جو اس وقت جس حالات میں اپنے انڈسٹری کو چلا رہے ہیں، مہنگی بجلی ہونے کے باوجود، اداروں کی یعنی پوری بدماشی کے باوجود، اور ملیں اس طریقے سے نہیں چل رہی، یا نئی انڈسٹری جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے آپ کو پتہ ہوگا، تو اگر نئی بھی لگ رہی ہے تو پرانی بھی ملیں چل رہی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی یہ اکنامک زون بھی 53 بننے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب آنے کو لگ رہا ہے مجھے جو وزیر اعظم گئے. ایک بات شاید صاحب، اگر اب 2 منٹ آپ مجھے دیں گے تو میں پہلے آپ کے سوال کے 3 حصے بن گئے ہیں. ایک یہ کہ اسپیشل اکنامک زون جو بنائے جاتے ہیں دنیا میں، وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہم جگہ کو ضائع نہ کریں، تاکہ ہم ایک ہی جگہ سے پانی کو بھی فلٹر کر لیں، انوائرمنٹ بھی نارمل کر لیں، اور اس کے ساتھ الائڈ ہم پوری چیزیں لے کے آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2008 میں بلکہ 12 میں شاید میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ گیا تھا ترکی میں، تو اس وقت یہ انڈسٹریل زون جو ہے نا ہمارے بن رہے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ جن ریٹ پہ آپ دنیا کو یہ دینا چاہتے ہیں اسی ریٹ پہ پاکستانیوں کو دے دیں. 80,000 روپے سے جو آپ نے زمین ایکڑ شروع کی تھی بغیر کسی ڈیولپمنٹ، مطلب بغیر کسی پروڈکٹیوٹی کام کے، وہ آج 5 کروڑ کی کر دی آپ نے. بینکوں کا مارک اپ، سود، انٹرسٹ، بھائی اس طرح نہ انڈسٹری چلتی. اور اب پاکستان میں جو خاص طور پہ FPR کے اندر ہم ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہے، سیل ٹیکس کو ہم ریٹیل پہ لے جانے کو تیار نہیں ہے، تو ہو کیا رہا ہے کہ بہت سارے پاکستانی اگلے سالوں میں ریونیو پاکستان میں نہیں دیں گے. وہ اتنا ہی پیسہ کاروبار پاکستان میں کریں گے جس کی ضرورت ہے. وہ دبئی میں کمپنیاں بنا رہے ہیں، ہم پیٹ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ دیکھیں پیسے کی کوئی مدر لینڈ نہیں ہوتی، جہاں سرمایہ دار کو اپرچونٹی ملے گی. نہیں، ہمارے تو وزیر داخلہ نے کہا ہے، انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے دبئی میں وہ گھر لیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، مجھے منافع ہوتا ہے، میں ضروری ہے میں بزنس کرتا ہوں. جہاں انویسٹمنٹ ہوگی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ میری ملک کے ساتھ محبت ہے تو میں چیخ رہا ہوں نا. شرازی صاحب کی حق کی ہے تو ہم کہتے ہیں. دیکھیں اب شیخوپورہ میں 1700 ایکڑ زمین تھی، چلے مریم صاحبہ نے مہربانی کی 300 ایکڑ انہوں نے کہا ہم گارمنٹ سٹی کو دیتے ہیں. یہ 2011-12 سے آج تک ایز اٹ از کیوں پڑی؟ اور بھائی آپ نے وہاں پہ صنعتیں نہیں لگنے دی. ہم نے MOU کیے تھے. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ جو ہماری ایگزسٹنگ صنعتیں ہیں ہم انہیں کہیں کہ نئے یونٹ وہاں لگا لیں، یہ چند مہینوں میں کھڑے کر لیں گے. اس سے اٹریکشن ہوگی لوگوں کو کہ بھئی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ہم بھی ادھر جا کے فیکٹری لگائیں. لیکن گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس کو بہتر کرنا ہے. ہم نے زیادہ ریٹ پہ وہ لاہور سے اٹھا کے آپ نے BOI بورڈ آف انویسٹمنٹ اسلام آباد کو دے دی کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ SEZ کیا ہے، کس کو ملنا ہے، اس کے بعد کتنا پیسہ ہے، تاکہ جی وہ پراپرٹی ڈیلرز نہ آ جائیں. ہم نے کبھی اپنی گورننس کو ایڈریس ہی نہیں کیا. اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں جو کرنٹلی ہم فیس کر رہے ہیں. میری فیکٹری میں ایک مزدور چائنیز میں آنا ہے فرض کریں کام کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ اس کی شرائط کیا ہے؟ میں اس کو 72 بند گاڑی میں لے کے جاؤں گا شیخوپورہ. میں اس کو جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہوں وہ 14 فٹ اونچی دیوار ہوگی، اس کے اوپر فینس ہوگی. بھائی آپ دنیا میں مستری بلا رہے ہیں، مکینکس بلا رہے ہیں، انجینئر بلا رہے ہیں، یہاں توپیں گاڑ کے ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے نہیں، وزیر اعظم نے کہا ہے نا کہ چائنا کی گورنمنٹ جو ہمیں 1 لاکھ آدمی کو ٹریننگ دے گی. وہ کون سی ٹریننگ دے گی جو ہماری ہے؟ AI کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں کہ 2 لاکھ. سر 1 لاکھ میں 2 لاکھ کی انہوں نے کہا ہے. سر آپ کی پریپریشن بھی ہونی چاہیے اور ان کو استعمال کہاں کیا کرنا ہے آپ کا اگلا. دیکھیں میں آپ کے پاس بات کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک موبائل ہے جس سے میں ایک کال کے تھرو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. شرائط صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے ہم نعرے مارنے اور اس طرح کی چیزیں کرنا چاہے کوئی ہو. دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈسکریشنری پاور ہے اور اس کی بنیادی تباہی کی وجہ ہمارا نیشنلائزیشن اسٹرکچر آف ایڈمنسٹریشن ہے. وہ جو مجھے کچھ کام نہیں کرنے دیتا. سارا دن مجھے گورنمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنی ہے. ہر وقت مجھے گورنمنٹ سے خطرہ ہے یا گورنمنٹ کو مجھ سے خطرہ ہے. ہم دونوں آپس میں چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہیں پیر بگاڑا صاحب کے بقول. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں اپنے آپ کو ریوائز کریں، لوگوں کو کاروبار کرنے دیں اور جو بندہ آتا ہے اسے کہیں بھائی اگر نفع ہوا تیرا نقصان ہوا تیرا. جی شاہد صاحب، یہ جو ایک زمانے میں سنتے تھے، کچھ زمانے سے مراد ہے کچھ سال پہلے
जब 80,000 चाइनी पाकिस्तान आया था, हमने देखा कि हर शहर में होटलों में चीनी नज़र आ रहे थे, उनके यानी किरायों पर रह रहे थे, कोई ज़मीन ख़रीद रहे थे, बल्कि ज़मीन की काश्त कर रहे थे, हमारे घर के साथ ठेके पर ली हुई थी। अब तादाद बहुत कम होगी, चलो उसकी वजह हम दहशतगर्दी लगा सकते हैं। अब ये बताइए कि ये गोरख धंधा सा बन गया है कि वज़ीर आज़म अगर बिजली पाकिस्तान में इतनी महंगी है कि इंडस्ट्री बैठती जा रही है, बल्कि अब इंडस्ट्री के अलावा एक कमर्शियल जो दुकानदार है वो अगर 1 महीने का उसको बिल आ जाए, दुकान उसकी बंद हो सकती है, वो उसका कोई मुनाफा नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ परचेज आम कस्टमर की तो है ही नहीं, जाकर खरीदेगा, दुकानें तो खाली हैं, किराया प्लस बिजली का बिल। इन हालात में बिजली के मुआहदे नहीं करने चाहिए थे चाइना से। हालांकि उससे पहले उन्होंने भी IPP के ज़रिए काफ़ी महंगी बिजली हमें वो भी दे रहे हैं। तो जब चीन कहता था 300 रुपये घर दो, ये सच्ची खबर थी या ऐसे ही था ये? हाँ हाँ, गुजारिश है जी कि वो जो वहाँ चीनी कंपनियां हैं ना, हाँ। वो उनमें दरअसल हमारे भी जो लोग हैं बैग में हम हैं, वो सबको पता है जी, ये साहिवाल वाले में कौन है और जो पोर्ट का ये बिन कासम वाला जो है, ये सबको पता है कि उनके पीछे कौन लोग मैंने लिस्ट निकाली है कि IPP हाँ। पाकिस्तानी जो ओनरशिप है 89% पाकिस्तानी तो ओनरशिप वही है। मैं आपसे यही हाँ। अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये IPP को फ्रांस से नहीं आए हुए। सारा जो सिस्टम है ये एक गुब्बारा है, एक लिफाफा है। और आपने कहा जी चाइनीज़ बहुत आते थे, तो आपने क्या आपको याद है कि यहाँ से सैकड़ों औरतें चाइनीज़ शादी करके ले गए थे, हाँ। और वहाँ जाके उनको जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था। हाँ, नहीं, उनको कुबा खानों में बिठा दिया, उनके गुर्दे निकाल के बेच दिए। तो चुनाचे इकबाल शाह साहब, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में सब लोग अपना फ़ायदा अपना देखते बेस्ट हैं। इंटरेस्ट होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग जो हैं, जो हमारे बड़े लीडर हैं, वो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए इस कौम को ग़ुलामी में भी फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। अच्छा मौलवी साहब, हम तो एक जब से पैदा हुए हैं जी, सऊदी अरब के बारे हमारा ये है कि वहाँ का तो आपको पता है कि कोई बंदा जो भी आ जाए, मिट्टी हो कुछ भी हो, हम तो तकद्दस समझते हैं, बात भी दुरुस्त है। UAE को भी कार्बन हम उसी के दूसरे दर्जे पर समझते हैं, चीन को भी समझते हैं शहद से मीठा तुम्हारी, ये फिक्रा बना लिया हमने। तो हमें देता तो कुछ नहीं, क्या हम ये मरासपुना कर करके कहाँ तक पहुँचे? एक ज़माने में तो हमारे मुल्क में तमाम दुनिया पढ़ने आती थी, और 60 तक तो हम गंदम भिजवाते रहे कि मिडल ईस्ट के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ मुल्कों को। तो ये पट्ठा जो बैठा है, ये जो लोग अभी तक जौकों की तरह जान नहीं छोड़ रहे, मैं ये सवाल किया था, उन्होंने जवाब शराय साहब नहीं दिया, वो कहते 300 रुपया फी घर हमें दे दें तो हम बिजली दे देंगे। तो ये सच्ची खबर? सर ये सारी बातें इकबाल शाह साहब, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि चुन लाई साहब तशरीफ लाए CM लतीफ बीको कंपनी में। उन्होंने कहा जी हमारे 200 चाइनीज को ट्रेंड कर दें। रशियन उसके पास आए, और आपको पता है जो मीनार पाकिस्तान है उसके अंदर भी उस जमाने में पाकिस्तान में मिक्सिंग मशीनरी होती थी, ये बीको कंपनी ने बनाई और हमने मीनार पाकिस्तान बनाया। सर हमने उसके बाद लोगों की सोच समझ काम करने की सलाहियत को तबाह कर दिया। हाँ। हमने सस्ती रोटी, सस्ते तंदूर, 15 रुपए की रोटी, उसके ऊपर करोड़ों लगा के एडमिनिस्ट्रेशन को अपहज करके रख दिया। और ये बात हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं कि देखिए इस मुल्क में आज़ादी दे दे, मुझे खुदा के वास्ते गवर्नमेंट एक पैसा ना दे, लेकिन गवर्नमेंट मुझे कारोबार करने दे, जो कारोबार के तरीकाकार हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। मुझे क्यों चाइना से बत्ती देते हैं? ना देना यार, मुझे गवर्नमेंट एक इंच की यानी 1 यूनिट भी ना बत्ती दे, मुझे आज़ादी दे, मैं अपनी बना लूँ। आपने आज़ादी दी थी बेनज़ीर के ज़माने में, लोगों को कहा था कि आप बत्ती बनाएं, उन्होंने बिजली बनाई, फैक्ट्रियों ने अपनी अपनी बिजली बनाई। आपने कहा जी आप किसी और को नहीं दे सकते। उन्होंने कहा अच्छा जी हम नहीं देते, हमें। उन्होंने कहा नहीं, आपने गवर्नमेंट से ट्रांसफर पर जरूर लेना, आपने फलां चीज भी गवर्नमेंट से लेनी है, क्योंकि हमारा टैक्स का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। देखिए पाकिस्तान को हथकड़ी लगी हुई है, और वो हथकड़ी सिर्फ 2 है। एक बाजू में मेरे एडवांस टैक्स का निज़ाम है, और दूसरे हाथ में मेरे स्वाबदीदी इख्तियार आते हैं, और गले का तौक जो है वो मेरी उम्मीदें हैं जो मुझे दिखाती हैं कि फलां मुल्क मुझे मदद देगा। मुझे किसी एक मुल्क की मदद नहीं है। पाकिस्तानियों को हमने। अच्छा मौलवी साहब, आप आते हैं लास्ट में कि बजट जो आ रहा है, पहले तो 6 तारीख को अक्सर आमतौर पर आ जाता था, अब 12 को 10 को पहले आना था, फिर 12 को पहले 8 को आना था। अब चीन से वापस आ जाएगा, फिर ईद के बाद डिस्कशन होगी।
یہ خبر دو بتائیے. وجہ ہیں. اقبال شاہ صاحب چائنا IMF نے اسٹریٹ فارورڈ لکھا ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں نا, بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں نا ان کو آپ فائنلائز کریں, جو آپ نے سوورن گارنٹیاں دی ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں, اور جو آپ نے لوگوں کو پیسے دینے ہیں فرض کریں ان کو لاک کریں کہیں کہاں سے آپ نے دینے ہیں. یہ نہ ہو ہم پیسے دیں اور آپ ادھر استعمال کر لیں. اس دفعہ IMF نے اب پہلے تو یہ تھا نا کہ کسی پروجیکٹ کے لیے آئے تو دوسرے پروجیکٹ میں یوز کر جی لیں. جی جی ہمیشہ ہوتا رہا, ہمیشہ ہوتا رہا. اب انہوں نے یہ کہا, اب دیکھیں آپ نے اس کی وجہ سے 900 ٹریلین جو آپ نے اکٹھا کرنا تھا روپیز, اس کو 12,900 ٹریلین کر دیا. تو مجھے بتائیں یہ 300-350 ٹریلین کی آپ نے فگریں بڑھانی ہے نا, کہاں سے بڑھائیں گے؟ اور پھر جب اوپر سپروائزر بیٹھے ہوں گے تو آپ کہاں سے دیں گے؟ تو FBR کا تو ٹارگٹ پورا نہیں ہوا کیونکہ 1 مہینے سے پورا کیا ہے. ایڈوانس ٹیکس کے اوپر کھڑے ہیں نا اقبال شاہ صاحب, وہ ریونیو نہیں ہے, وہ ٹیکسیبل ریونیو نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کی انکم نہیں ہے. وہ تو ایڈوانس ٹیکس ہے. وہ تو ایڈوانس ہے, اس کے اوپر تو آپ نے مجھے مارکا بھی واپس کرنا جو آپ نہیں کرتے. پھر آپ نے پوری قوم کو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے. یہ جو ٹیررزم ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اسٹیٹ کی کمٹمنٹ لوگوں کے سامنے پوری طرح کمپلائنس نہیں ہوتی. اگر اسٹیٹ کی کمٹمنٹ کمپلائنس ہوگی تو گورنمنٹ کا وہ جو ہے نا شراج صاحب بتائیے, بر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم بھی ظاہر بے روزگاری ہوگی, لا اینڈ آرڈر ہوگی. کراچی میں 74 بندے جو قتل ہو گئے ہیں 2 مہینوں میں, تو وہاں کوئی بندہ ڈر کے باہر نہیں نکلتا. یہاں حالت اتنی یہ پائی, یہاں بھی اتنی خاص نہیں ہے. مجھے کوئی ذرا کالا کھتائی میں یا یہاں کسی قصور کے ادھر ادھر یا دیپال پور یا شیخ پورے کسی علاقے میں نکل کر رات کو دکھائے نا, یا بلکہ لاہور کے اندر ہی سینکڑوں یعنی جو کرائم ہو رہے ہیں. تو بے روزگاری مین ایشو تو ہے. تو وزیر اعظم پاکستان واپسی میں کیا خوشخبری دیں گے؟ بجٹ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ تو بجٹ بناتے بھی رہے ہیں. ہاں اقبال کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اقبال شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو غربت اور اسرت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفر کی طرف جو بہت سے دروازے جاتے ہیں ان میں سے غربت اور اسرت بھی ایک دروازہ ہے. یہ تو آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. آپ صرف جرائم کی بات کر رہے ہیں. دوسرا بجٹ کیا کریں گے, یہ میں ابھی سن کے آیا, وہ جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں, وزیر مملکت علی پرویز ملک صاحب, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بجٹ ہے یہ IMF نے جو ہمیں براڈ آؤٹ لائنز دی ہیں انہی میں بنے گا. تو اب IMF کی جو براڈ آؤٹ لائنز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 12,000 ٹریلین جو ہے 12,900 جی 12,900 تو روپے. یہ ٹارگٹ اچیو کر دیں گے ہم. FBR کہتا ہے کہ 12,500 کر لیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں 12,900 کریں. سر مجھے 9,000 کا حساب دے دیں, میں آپ کو گرو مان لوں گا کہ کہاں سے وہ آپ کریں. آئے گا 9,400 جی. یہ ایڈوانس ٹیکس جو ہے نا یہ 2829 کو آپ بند کریں گے نا کو چھوڑ کے جائیں. وہ منظور صاحب یہ 2829 یول کو لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں والے اور بینکوں والے وہ ایڈوانس ٹیکس جمع کروائیں گے اور جولائی میں ان کو اس کا واپس ریفنڈ مل جائے گا. اللہ خرچ اللہ. فیک بجٹ ہوگا. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. فیک بجٹ ہوگا. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ نئی بات ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. یہ ہمیشہ تو یہ بالکل یہ آپ ایسے ہی سمجھے جیسے آپ کا نام اقبال شاہد ہے. تو میں تو اس کام میں آج میری ایک چھوٹی سی گزارش. اب وہ کہتے ہیں جی IMF والے کہ ہماری آؤٹ لائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب اپنے ٹیکس دہندگان جو ہے نا ان کو دگنا کریں. تو اگر 30 لاکھ لوگ اس وقت دے رہے ہیں ٹیکس ریٹرن, آپ ان کو 60 لاکھ کریں. آپ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. آپ نے ہر طرح کا جو ٹیکس, چلو میں کہنا کر لیا, اگر آپ اس کو پیسے واپس بھی کر دیں گے, ریفنڈ کر دیں گے, تو جو ایکچوئل قومی آمدنی ہوگی اس میں سے 73% تو قرضوں کا سود بقایا ہے. باقی پیسے کہاں لگانے ہیں آپ نے؟ تو نہیں تو یہ پورا نہیں ہو رہا نا بجٹ. یہ ہمارے جو اخراجات ہیں یہ IMF والوں نے اسی لیے کہا ہے نا کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں ان پہ بھی کٹ لگائے. اور یہ اگر انہوں نے کیا تو میں صرف 1 منٹ دیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں تاجروں کے انکم ٹیکس نیٹ میں لائیں. آپ نے ہر طرح کی جو ٹیکس اصلاح دیے ہیں, زرعی اشیاء پہ, بیجوں پہ, کھادوں پہ, ٹریکٹر پہ, ان پہ پورا فل ٹیکس لگا دیں. اور خوراک, ادویات, اسٹیشنری اور اس طرح کی چیزوں پہ بھی 10% ٹیکس لگا دیں. آپ سیلز ٹیکس کی شرح 1% سے 2% تک بڑھا دیں. یعنی اگر اس وقت 18 ہے تو اس کو 20 کر دیں. اور تو چنانچہ جب یہ سارے کام کریں گے یہ 12,900 بالکل پورا ہو جائے گا. جی مالا صاحب.
بتائیے. سر میں ایک بادشاہ صاحب گزاری یہ ہے کہ گزاری صاحب صحیح کہتے ہیں، یہ گورکھ دھندے میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں بجلی آپ مہنگی کریں گے، چلو کر لیں، میں کہتا ہوں اس کے بعد عوام کو کس میں ریلیف تو ملنے نہیں، اتنا تنگ کر دیں گے کہ لوگ کیا کریں گے، مجھے بتائیے. نہیں سر نہیں دیکھیں ہم جیسے ملکوں میں بری بات کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہیومن ٹریفکنگ بڑھتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررزم بڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے پروسٹیٹیوشن بڑھتی ہے. دیکھیں یار ہم کیوں نہیں انسانوں کی طرح سوچتے. اقبال شاہ صاحب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو کریڈیبل کنٹری بنانا تھا، ہم لوگوں سے اپنے اخراجات کو کم کرنے کو تیار نہیں ہے. نیشنلائزیشن کا موڈ کل دیکھیں نا، آپ کے پاس زرعی ترقیاتی بینک ہے لیکن آپ نے پھر کسان بینک بنا دیا. وہ جو باہر سے بچے آتے ہیں، آپ نے وہاں پہ جو آپ نے بات نہیں کی چائنا میں، وزیر اعظم صاحب نے کہا جی ہم سیف سٹی بنائیں گے چین کے ساتھ مل کے. وہ چائنا کے جڑے ردی سدی کیمرے نے وہ آ جان گے اور یہ جو سیف سٹی آلریڈی چل رہا ہے. اور دنیا میں پورا ملک یا سیف ہے یا نہیں ہے. نہیں اب تو سیٹلائٹ پر چلے گئے، کیمروں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. اور سر آپ کو پتہ ہے سارا یو ایس سے کئی ملکوں نے سیٹلائٹ پر چلے گئے. سر آپ کی بات ہر گھر کے سامنے کیمرہ لگاتے ہیں، وہ پہلے چور دیکھ لیتا کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ بات صحیح ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم ملک کی اکانومی کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اب بجٹ میں دیکھیں علی چھوٹا بھائیوں کی طرح وہ بیچارہ لگا رہتا ہے چیزوں میں. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اکانومسٹ ہے وہ، مجھے بھتیجا تو آپ کا ہے ہی. مجھے بتائیے کہ وزیر مملکت تو اس نے ٹھیک ہے سیاسی طور پر خاندان بہت بڑا ہے، بزنس مین ہے نا. دیکھیں نا وہ انڈسٹریلسٹ ہے، اس کی ٹیکسٹائل ہے، کافی عرصے سے وہ لگا ہوا ہے. نہ ہو تو ہوتی ہے نا سر، ہم بھی تو ہر کام کے ماسٹر نہیں ہے نا. حسن شرازی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، دوسرے بزرگوں سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر کیش سے پوچھ کے تو پھر اپنا ایک نیریٹو کریٹ کرتے ہیں نا جی. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کریڈیبل کنٹری ہو، پاکستان میں لوگوں کے لیے روزگار ہو، لوگ پاکستان میں خود بخود آئیں اور انویسٹمنٹ کریں اور پروفٹ کمائیں، اس ملک کو ٹیکس دیں اور اپنا پیسہ لے لیں. اگر تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پردے ہٹانے پڑیں گے اور بیوروکریسی کا سسٹم کو ایز کرنا ہوگا اور لوگوں کو اچھا ملک صاحب اب بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ اسٹاک ایکسچینج آپ نے دیکھا کہ اس طرح چھلانگیں مار رہا تھا اور حکومت بھی خوش ہو رہی تھی کہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج اوپر بڑھ رہا ہے. کچھ لوگ اس میں اپنی رائے یہ دے رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ میری بات سنیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ٹوٹل کمپنیز کتنی ہیں جو کاروبار کرتی ہیں؟ نہیں میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں 536 ٹوٹل رجسٹرڈ کمپنیز ہیں. نہیں سوال ٹائم کم ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو مبینہ طور پر دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہی 36 جو کمپنیاں جو 40 ہیں جتنی بھی ہیں ان کو پتہ تھا کہ ملک کے اساس سے بکنے جا رہے ہیں اور ہمارا جو شیئرز ہیں ان کے ریٹ بڑھ جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے وہی ایک دوسرے کو ریپلیس کرتی ہیں. تو اب ایک دن جب چائنا میں وزیر اعظم موجود تھا تو وہاں کل کا دن بڑا برا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے. تو یہ فیس ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو سر اس میں سوری گیملنگ زیادہ ہے اور پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی اکانومی کو پوری طرح ریپرزینٹ نہیں کرتی. یہ 2 سے 3% ساری گیم ہے. 300 کمپنیاں ہیں جو رین لسٹڈ ہیں جن کے شیئر فلوٹ ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی 70% گورنمنٹ کی کنٹرول ایجنسی ہیں اور جو ریسٹ آف 30% ہے وہ بھی گورنمنٹ کو سپلائی کرتے ہیں مال. اندازہ کریں نا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے. گورنمنٹ آ جائے گی شیئر اوپر چلا جائے گا، گورنمنٹ جائے گی نیچے آ جائے گا. جس طرح سے لاسٹ کمنٹ کیا کریں گے کہ بجٹ عام عوام کو دے سکے گا؟ اقبال شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے ہم نے جو خاص طور پہ اشیاء خرد و نوش پہ جو ہم نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں ان کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. بہت شکریہ شراج صاحب اور ملک صاحب. ناظرین اپنے ہم اکانومسٹ حضرات سے، ماہر معاشیات سے، چیمبر آف کامرس سے، انڈسٹری سے لوگوں سے پوچھا کہ جو سبز نظر آ رہا ہے، وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے ہم دن رات ایک کیا ہوا ہے، نہ سوتے ہیں بلکہ 26 گھنٹے شاید کام کرتے ہیں، دن تو ہوتا ہے 24 گھنٹے کا. تو سب کا یہ خیال یہ ہے کہ ایک سراب ہے اور ابھی اچھے دن کے لیے پاکستانی قوم مزید دعائیں کرے. یہ بجٹ آپ کو ککھ نہیں دے سکے گا، کچھ بھی نہیں دے سکے گا، اس لیے کہ آئندہ کے لیے بجلی بھی مہنگی ہوگی اور کوئی معجزہ ہی ہے کہ ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان کو نصیحت اللہ دے دے، کوئی عوام کے متعلق سوچیں. وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم ملک سے باہر، وزیر داخلہ باہر ہے، صاحب کا وزیر اعظم باہر ہے، گورنر صاحب باہر ہیں،
زرداری صاحب دبئی میں ڈیرا ڈالے بیٹھے رہتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں کا جو سوچ ہے یا پاکستان کی عوام کے متعلق ان کی جو رائے ہے، یہ حکمرانی تو کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے غالباً سوچتے نہیں ہیں، نہیں سوچتے ہیں لیکن مائنڈ سیٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مراحل سے تو گزرتے نہیں ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جو لوگوں کو ایک گمان ہے، لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ ان کے ووٹوں سے ہم آتے ہیں، وہ تو خیر قصہ ماضی بن چکا ہے. اور اگر کسی ایم این نے کوئی یہ خوش فہمی تھی کہ میرے ووٹوں سے وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ بھی خوش فہمی دور کر لے. یہ کہیں اور سے فیصلے ہوتے ہیں، جو اگر کسی اور سے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر بات بھی ہمیں IMF کی ہی ماننی پڑے گی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.